اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حسن رمضان کی اس ٹرانسمیشن کے ایک خصوصی سیگمنٹ، ایک منفرد سیگمنٹ قصص الانبیاء میں تمام ناظرین کو، تمام سامعین کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہمارا 8واں روز ہے اس گفتگو کا، اور گفتگو حضرت آدم علیہ السلام، حابیل اور قابیل اور ان کی قربانیوں کے موضوع پر جاری ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع جناب آدم علیہ السلام کا شدید غم کہ جب قابیل نے جناب حابیل کو قتل کر دیا، جناب حابیل کو شہید کر دیا، اس پر جناب آدم علیہ السلام نے کیا رد عمل پیش کیا، اور خدا نے کس طریقے سے جناب آدم علیہ السلام کو تسلی دی، اور نہ صرف تسلی دی بلکہ جناب حابیل کی جدائی پر خدا نے ایک بیٹا عطا کیا۔ اس بیٹے کا نام خدا نے کیا منتخب کیا اور کیا نام جناب آدم علیہ السلام نے اس بیٹے کا رکھا، اس موضوع پر آج گفتگو کی جائے گی۔ تفصیلاً کل اس موضوع پر گفتگو کی گئی کہ کس طریقے سے قابیل نے جناب حابیل کو قتل کیا، ان کو شہید کیا، اور کس طریقے سے ابلیس نے ان کی امداد فرمائی، ان کی مدد کی۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس بات پر بھی گفتگو کی گئی کہ قابیل نے جناب حابیل کو کس طریقے سے قتل کرنے کے بعد دفنایا، اور خدا نے قابیل کی مدد کس طریقے سے دفنانے کے عمل کے اندر کی۔ مختصراً آج اسی موضوع کو آگے لیتے ہوئے چلیں گے، اور اسی موضوع کو آگے آنے والے موضوع سے ایک ربط جوڑنے کی اس موضوع کے ساتھ کوشش کی جائے گی۔ اب قابیل نے یہ فیصلہ تو کر لیا تھا کہ میں حابیل کا قتل کر دوں گا، کیونکہ وہ حسد کا شکار ہو چکا تھا، وہ بغض و کینے کا شکار ہو چکا تھا، اور دشمنی جناب حابیل سے کر چکا تھا، کیونکہ خدا نے اس کی قربانی قبول نہیں کی تھی۔ اب یہاں پر اس نے فیصلہ کر لیا کہ جناب حابیل کو قتل کر دوں گا، لیکن اسے اس بات کا علم نہیں تھا، کیونکہ سرزمین پر، دنیا میں یہ وہ پہلا قتل تھا جو پیش ہونے جا رہا تھا، جو کیا جا رہا تھا۔ اب قابیل کو اس بات کا علم نہیں تھا، یہ معلوم نہیں تھا کہ قتل کس طریقے سے کیا جائے، تو شیطان نے، ابلیس نے ایک مشورہ یہ دیا کہ جناب حابیل کو اس طریقے سے مارا جائے کہ ایک پتھر کے اوپر جناب حابیل کا سر رکھا جائے، اور دوسرے پتھر کو لے کر، دوسرے پتھر کی مدد سے جناب حابیل کے سر کو پھوڑ دیا جائے۔ اب ابتدائی گفتگو میں آپ کے سامنے یہ بات میں نے تفصیلاً عرض کی تھی کہ جب ابلیس کسی کی امداد کرتا ہے، کسی کو بہکاتا ہے، کسی کو فریب دیتا ہے، کسی کو دھوکہ دیتا ہے، کیونکہ ابلیس کا کام در حقیقت دھوکہ دینا ہے، ابلیس کا کام در حقیقت فریب دینا ہے، تو جب ابلیس کسی کو دھوکہ دیتا ہے، ابلیس کسی کو فریب دیتا ہے، تو ابلیس کبھی اپنی شکل کے اندر، ابلیس کبھی اپنے حلیے کے اندر بہکانے نہیں آتا، بلکہ وہ اپنے روپ بدل کر سامنے آتا ہے۔ وہ شاید کسی انسان کے روپ میں سامنے آ جائے، وہ شاید کسی پرندے کے روپ میں سامنے آ جائے، وہ شاید کسی جانور کے روپ میں سامنے آ جائے، اور آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس جانور سے، اس پرندے سے اس عمل کو سیکھ لو، اور اس عمل کو سیکھنے کے بعد اس عمل کو انجام دینا، اپنی زندگی میں اتار لینا، تاکہ تم خدا کے نافرمان بندوں میں سے ہو جاؤ۔ اب جیسا کہ عرض کیا کہ شکل بدل کر آتا ہے، بھیس بدل کر آتا ہے، تو اس موقع پر بھی کچھ یوں ہی ہوا، اور ابلیس ایک پرندے کی شکل میں قابیل کے سامنے آتا ہے، دوسرے پرندے کا سر لیتا ہے، دوسرے پرندے کے سر کو پتھر پہ رکھتا ہے،
دوسرے پتھر سے اس پرندے کا سر پھوڑ دیتا ہے اور اس عمل کو قابیل کے سامنے کرتا ہے تاکہ قابیل کو اس بات کا علم ہو جائے کہ جناب حابیل کا قتل کس طریقے سے کرنا ہے۔ اب یہاں پر قتل کا معاملہ تو ہو جاتا ہے، قتل کر دیتا ہے، لیکن قتل کرنے کے بعد اس لاش کو کیا کرنا ہے، اس لاش کو کس طریقے سے دفنایا جائے، اس لاش کو کس طریقے سے سپرد خاک کیا جائے، اس کا علم بھی شاید قابیل کو نہیں تھا، کیونکہ روئے زمین پر یہ پہلا قتل تھا جو قابیل نے جناب حابیل کا کیا تھا۔ اب اس معاملے میں کیونکہ ابلیس تو قتل کروانے کے بعد وہاں سے فرار ہو چکا تھا، ابلیس کا کام ہے وہ ایک مرتبہ دھوکہ دیتا ہے اور اس کے بعد ضمیر کو جگا کر چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر انسان کے پاس اور کچھ نہیں رہتا سوائے اس کے کہ وہ اپنے ضمیر کو ملامت کرے اور اپنے ضمیر کو کوستا رہے۔ اور جب انسان سرکشی کی اس نہج پر ہوتا ہے، اس سرکشی کے اس مقام و منزلت پر ہوتا ہے کہ جہاں اسے فقط اپنی ذات کے علاوہ کچھ اور کوئی رشتہ نظر نہیں آتا، کوئی احساس اسے نہیں ہوتا، کسی بھی قسم کا احساس انسان کے اندر نہیں جاگتا، اور جب انسان اس گناہ کو انجام دے دیتا ہے، جب انسان اس بد عمل کو انجام دے دیتا ہے، تو شیطان ابلیس انسانی ضمیر کو جگا کر چلا جاتا ہے، اور پھر انسان فقط اپنے ضمیر کو کوستا ہے، انسان فقط اپنے ضمیر پر ملامت کرتا ہے، اور آخر میں انسان کا یہی حال ہونا ہے، یہی سب کچھ ہوتا ہے۔ تو جب قتل کر دیا تو ابلیس وہاں سے روانہ ہو گیا، ابلیس فرار ہو گیا اور میدان چھوڑ کر بھاگ گیا، قابیل کو تنہا چھوڑ کر بھاگ گیا، جو قابیل کا اب تک سب سے بہترین دوست ثابت ہو رہا تھا، جو اب تک قابیل کی سب سے بہترین امداد کر رہا تھا۔ اب کیونکہ قتل کیا جا چکا ہے، ابلیس اپنا کام کر چکا ہے، ابلیس فریب دے چکا ہے، اب وہ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اب خدا مدد کرتا ہے قابیل کی، کیونکہ جناب حابیل کی لاش ہے، پرندے آ رہے ہیں، پرندے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے جناب حابیل کی لاش کو کھایا جائے، کس طریقے سے جناب حابیل کی لاش پر حملہ آور ہوں۔ کچھ دیر کے لیے تو قابیل نے کندھوں پر اٹھا لیا اس جناب حابیل کی لاش کو، لیکن چونکہ قابیل بھی انسان تھا، زیادہ دیر تک اس وزن کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، اسے کچھ سوچنا تھا، کوئی فیصلہ کرنا تھا کہ جناب حابیل کی لاش کو کس طریقے سے دفنائے اور سپرد خاک کرے۔ تو خدا وہاں پر ایک کوے کو بھیجتا ہے، جب قابیل کے سامنے ایک کوے کو بھیجا جاتا ہے بجانب خدا، اور در حقیقت خدا قابیل کی مدد کرتا ہے جناب حابیل کی لاش کو سپرد خاک کرنے کے لیے۔ ایک کوا بھیجا جاتا ہے جو اپنی غذا کو، اپنی خوراک کو زمین کھود کر دفنا دیتا ہے۔ اب یہاں سے قابیل کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کیوں نہ اس کوے کی طرح میں جناب حابیل کی لاش کو زمین میں دفنا دوں اور سپرد خاک کر دوں۔ یہ عمل انجام دیتا ہے، اور اس عمل کو انجام دینے کے بعد قابیل پشیمانی کے عالم میں ڈوب جاتا ہے۔ اس عمل کو انجام دینے کے بعد قابیل شرمندگی کا اظہار کرتا ہے اور خدا کے سامنے اپنے نفس پر ملامت کرتا دکھائی دیتا ہے اور کچھ یوں بیان کرتا ہے الفاظ کو کہ سب سے پہلے تو چیختا ہے، پکارتا ہے، دہاڑے مارتا ہے، اور اس کے بعد کچھ یوں الفاظ ہیں اس کے کہ افسوس ہے، اپنے نفس پر ملامت کر رہا ہے کہ افسوس ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 31 کا ترجمہ ہے، غور سے سنیے گا۔ افسوس ہے کہ میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو زمین میں چھپا دیتا، اور اس طرح وہ نادمین اور پشیمان لوگوں میں سے ہو گیا۔ جس طرح ابتدا میں عرض کیا کہ ابلیس ایک مرتبہ فریب دینے کے بعد، اچھا ابلیس اس وقت تک فریب دیتا ہے آپ کو کہ جب تک آپ اس عمل کا ارتکاب نہ کر لیں، اس بد عمل کا ارتکاب نہ کر لیں، اور ایک مرتبہ آپ نے اس بد عمل کو انجام دے لیا، اس کے بعد شیطان ابلیس آپ کے قریب بھٹکتا ہوا بھی نظر نہیں آتا، ابلیس راہ فرار اختیار کر لیتا ہے، ابلیس میدان چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، اور ابلیس کا یہی کام ہے کہ پہلے بہکاتا ہے، پہلے فریب دیتا ہے، اور اس کے بعد
میدان سے فرار اختیار کر لیتا ہے، اور یہی کچھ وہاں پر ہوا جب قابیل کو یہ احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کر دیا، میں اس کوے جیسا، اس معمولی کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ میں نے اس سے، اس کوے سے، اس جانور سے، اس پرندے سے میں نے یہ سیکھا ہے کہ لاش کو کس طریقے سے سپرد خاک کیا جاتا ہے۔ جب قابیل یہ سوچتا ہے، اس منظر کو ذہن میں لاتا ہے، تو پشیمانی کے عالم میں ڈوب جاتا ہے، شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، اپنے نفس پر شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، اپنے نفس کو کوستا ہوا دکھائی دیتا ہے، اپنے ضمیر کو کوستا ہوا دکھائی دیتا ہے، اپنے ضمیر پر لعنت ملامت کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ افسوس ہے کہ میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا۔ آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں جناب آدم نے کس طریقے سے اس جناب حابیل کی جدائی پر اپنا اظہار کیا اور اس پر اپنے رد عمل پیش کیا۔ اب یہ تمام واقعہ ہو چکا ہے، قابیل جناب حابیل کو دفنا چکا ہے، سپرد خاک کر چکا ہے، اور یہ ظلم و ستم کرنے کے بعد، یہ عمل کو انجام دینے کے بعد، قابیل جناب آدم علیہ السلام کے پاس جاتا ہے۔ جب وہ ان کے سامنے پہنچتا ہے، جناب آدم علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، تو جناب آدم علیہ السلام پریشانی کے عالم میں ایک سوال کرتے ہیں، حابیل کہاں ہے؟ یقیناً اگر کسی باپ کو اپنا بیٹا نہ ملے تو وہ دوسرے بیٹے سے سوال کرتا ہے کہ میرا دوسرا بیٹا، یعنی اگر اس منظر سے اس کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کروں تو قابیل سے جناب آدم یہ سوال کر رہے ہیں کہ حابیل کہاں ہے، اور جناب آدم یہ بات جانتے ہیں کہ قابیل جناب حابیل کا سخت ترین دشمن ہے، کیونکہ خدا نے اس کی قربانی قبول نہ کی تھی، اور خدا نے جناب حابیل کو اپنا خالص ترین بندہ شمار کر لیا تھا۔ خدا نے جناب حابیل کو اپنے خالص ترین بندوں میں شامل کر لیا تھا، تو قابیل نے وہاں سے جناب حابیل کے لیے اپنے دل میں دشمنی اپنا لی تھی، اور جناب آدم کو یہ ڈر تھا، کیونکہ قابیل دھمکی دے چکا تھا، قابیل منہ پر یہ بات کر چکا تھا جناب حابیل کے کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، تو ضروری یہ تھا کہ جناب حابیل کو قابیل سے دور رکھا جائے، اور جب جناب حابیل کا کوئی پتہ نہ چل سکا تو قابیل سے سوال کرتے ہیں جناب آدم علیہ السلام کہ میرا بیٹا حابیل کدھر ہے؟ قابیل کی سرکشی کا عالم تھا، قابیل اپنی سرکشی کے نہج پر تھا، اپنے پیک پر تھا سرکشی کے، تو وہ سرکشی کے عالم میں جواب دیتا ہے، جھڑکتا ہے جناب آدم علیہ السلام کو، اور کوئی اسے پشیمانی بظاہر وہاں پر نہیں ہوئی، اور اس انداز سے جواب دیتا ہے کہ مجھے کیا معلوم۔ یہ انداز انتہائی بدتمیز انداز ہے، یہ انداز انتہائی کسی غیرت مند انسان کا انداز نہیں ہے، کسی تمیز دار انسان کا انداز نہیں ہے، جس انداز سے قابیل جناب آدم علیہ السلام کو جواب دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کیا معلوم، کیا آپ نے مجھے اس کا محافظ بنایا ہوا تھا جو آپ مجھ سے اب یہ بات کر رہے ہیں، اور جو آپ مجھ سے یہ بات پوچھ رہے ہیں، کیا آپ نے مجھے اس کا محافظ بنایا تھا؟ جھڑکتا ہے جناب آدم علیہ السلام کو۔ جناب آدم علیہ السلام حابیل کی جدائی پر پریشان ہوتے ہیں اور بیٹے کی تلاش میں صحرا کی جانب، بیاباں کی جانب نکل جاتے ہیں، کیونکہ آپ تمام لوگوں کے یہ علم میں ہے کہ وہ دور جناب آدم علیہ السلام کا دور ہے کہ جب یہ اونچی عمارتیں، یہ بلند و بالا عمارتیں، یہ عالیشان عمارتیں نہیں ہوا کرتی تھیں، اور اس وقت صرف صحرا ہوا کرتا تھا، اور جس سرزمین پر اتارا گیا جناب آدم علیہ السلام کو، وہ سرزمین مکہ کی سرزمین تھی، اور مکہ کی سرزمین صحرا ہے، بیاباں ہے۔ اس زمانے میں صحرا و بیاباں تھی، آج ہم دیکھتے ہیں کہ عالیشان عمارتیں وہاں پر تعمیر کی جا چکی ہیں۔ تو جناب آدم علیہ السلام پریشانی کے عالم میں نکلتے ہیں جناب حابیل کو تلاش کرنے کے لیے صحرا اور بیاباں کی طرف۔ وہ کافی دور، کافی
فاصلہ طے کر کے کافی دور تک چلے گئے، لیکن انہیں جناب حابیل کی کوئی خبر نہ مل سکی۔ بالآخر انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ قابیل نے جناب حابیل کو قتل کر دیا ہے، کیونکہ جب انہیں کوئی خبر نہ ملی، دور دور تک صحرا کے دیکھ چکے، تلاش کر چکے، تو بالآخر انہیں یہ پتہ چل گیا کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی نشانی سے، کہ قابیل نے جناب حابیل کا قتل کر دیا ہے۔ اس پریشانی کے عالم میں، اس غصے میں جناب آدم علیہ السلام پکارتے ہیں، چیختے ہیں، اور کچھ اس طریقے سے ان الفاظ کو ادا کرتے ہیں کہ لعنت ہے اس زمین پر کہ جس نے حابیل کا خون قبول کیا ہے۔ یعنی جس زمین نے جناب حابیل کا خون قبول کیا ہے، جناب آدم علیہ السلام اس زمین پر لعنت کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ آگے یہ کہا جاتا ہے کہ جناب آدم علیہ السلام نے اپنے اس بیٹے کی جدائی پر 40 شب و روز گریہ و زاری کیا۔ اگر ہم فقط اس منظر کو اپنے ذہن میں لے کر آئیں تو یہ منظر انتہائی عجیب منظر ہے۔ 40 شب و روز گریہ و زاری کرنا۔ اگر ہماری کوئی عزیز چیز ہم سے جدا ہو جائے تو ہم زیادہ سے زیادہ 1 دن، زیادہ سے زیادہ 2 دن، زیادہ سے زیادہ 3 دن گریہ و زاری کر سکتے ہیں۔ 40، اچھا جملہ یہ ہے 40 شب و روز گریہ و زاری کیا، رات اور دن دونوں اس میں شامل ہیں۔ جناب حابیل کی جدائی پر اتنے غمگین ہوئے کہ 40 شب و روز فقط رونے میں، گریہ و زاری میں گزار دی۔ کافی تلاش کیا جناب آدم علیہ السلام نے۔ جب ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ قابیل نے ان کا قتل کر دیا ہے، تو اب وہ جناب حابیل کی قتل گاہ کو تلاش کرنے نکلتے ہیں، اور بالآخر انہیں جو ہے وہ قتل گاہ مل جاتی ہے کہ جہاں پر ان کے بیٹے کا قتل کیا گیا، یعنی جناب حابیل کا قتل کیا گیا۔ ان کے دل میں غم کا طوفان امڈ آیا، ان کا دل انتہائی غمگین ہو گیا۔ اس زمین پر لعنت کی، جیسا کہ ابھی آپ سے عرض کیا کہ اس زمین پر لعنت کی کہ جس نے جناب حابیل کا خون قبول کیا، کہ جس زمین نے یہ برداشت کیا، کہ جس زمین نے یہ صبر کیا کہ قابیل جناب حابیل کو قتل کر دے اور ان کا خون اس زمین کے اوپر پڑا رہا۔ اس زمین نے یہ برداشت کیسے کر دیا؟ اس زمین پر لعنت کرتے دکھائی دے رہے ہیں جناب آدم علیہ السلام۔ اب فقط جناب آدم علیہ السلام گریہ و زاری نہیں کر رہے، فقط جناب آدم علیہ السلام اس بات پر پشیمان نہیں ہیں، اس بات پر پریشان نہیں ہیں کہ ان کے بیٹے کا قتل کر دیا گیا ہے۔ آسمان سے ندا آتی ہے، آسمان سے آواز آتی ہے، آسمان سے لعنت ہوتی ہے، آسمان سے ملامت کی جاتی ہے قابیل کے اس بد عمل پر۔ اور کچھ یہ الفاظ آسمان سے جو صدا آتی ہے، آسمان سے جو آواز آتی ہے، آسمان سے جو لعنت ملامت کی جاتی ہے قابیل کے اس عمل پر اور قابیل کے اوپر، تو الفاظ کچھ یوں آتے ہیں کہ لعنت ہو اس کے اوپر، لعنت ہے تمہارے اوپر، تم نے اپنے بھائی کا ناحق خون بہایا ہے۔ انہوں نے اپنے عزیز اور پیارے بیٹے کی جدائی پر بلند آواز سے آہ و بکا کرتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں التجا کی، پروردگار میری مدد فرما اور اپنے خاص لطف و کرم سے مجھے جان لیوا غم سے نجات عطا فرما۔ یہ الفاظ ہیں جناب آدم علیہ السلام کے۔ جناب آدم علیہ السلام خدا سے مدد مانگتے دکھائی دے رہے ہیں۔ جناب آدم علیہ السلام خدا سے یہ کہتے دکھائی دے رہے ہیں کہ میری مدد فرما،
اپنے خاص لطف و کرم سے، یعنی خدا سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تیرا جو کرم ہے، تیرا جو لطف و کرم ہے میرے اوپر، اس کرم کے عوض، اس کرم کے ساتھ میری مدد فرما اور مجھے اس جان لیوا غم سے نجات عطا فرما۔ خداوند کریم حضرت آدم علیہ السلام پر وحی نازل فرماتا ہے اور بشارت دیتا ہے کہ صبر سے کام لو، یعنی صبر رکھو، تمہیں حابیل کی جگہ ایک اور بیٹا عطا کیا جائے گا۔ اب خدا حضرت آدم علیہ السلام کو یہ بشارت دے رہا ہے کہ صبر سے کام لو، صبر رکھو، تمہیں جناب حابیل کا قتل کر دیا گیا، جناب حابیل کو قابیل نے مار دیا، لیکن تمہیں جناب حابیل کی جگہ ایک اور بیٹا عطا کر دیا جائے گا، صبر سے کام لو، جو تمہارا جانشین ہوگا۔ اب کیونکہ یہ بات آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ جناب حابیل خدا کے خاص بندوں میں سے تھے، جناب حابیل حضرت آدم علیہ السلام کے جانشین تھے، تو اب کیونکہ جناب حابیل کا قتل کیا جا چکا ہے تو خدا ایک اور ایسا بیٹا عطا کرے گا، ایک اور ایسا خالص نیت والا بیٹا عطا کرے گا، ایک اور ایسا بیٹا عطا کرے گا جو خدا کے خاص بندوں میں سے ہوگا، جو جس پر خدا کا خاص لطف و کرم ہوگا، اور وہ جناب آدم علیہ السلام کا جانشین کہلائے گا۔ اس بشارت کو زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا، حضرت آدم علیہ السلام نے صبر کیا، اور اس بشارت کو ابھی زیادہ طویل عرصہ نہ گزرا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ایک اور بیٹا عطا کر دیا گیا، جس کا نام اب خدا نے اس کا نام کس طریقے سے رکھا۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ خدا کہتا ہے جناب آدم علیہ السلام سے، ایک وحی آتی ہے، وحی کے ذریعے کہا جاتا ہے کہ اے آدم، یہ بیٹا میری جانب سے تمہیں حب کیا گیا ہے۔ کچھ مقامات پر حب کہا گیا ہے، کچھ مقامات پر حب کہا گیا ہے، تو یہ بیٹا میری جانب سے تمہیں حب کیا گیا ہے یا حب کیا گیا ہے، لہٰذا اس کا نام اب کچھ مقامات پر حبت اللہ بھی ہے، کچھ مقامات پر حبت اللہ بھی ہے، تو در حقیقت حب کیا گیا ہے، حب کیا گیا ہے، تو یہ ایک اس کے اندر ایک کنفیوژن ہے۔ باقی خدا نے جو نام اس کا رکھا، کیونکہ خدا کی جانب سے وہ حب کیا گیا تھا یا حب کیا گیا تھا، تو حبت اللہ اس کا نام، اس بیٹے کا نام بجانب خدا رکھا گیا، اور خدا کی جانب سے اس نام کو تجویز کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے خوشی کا اظہار کیا، جو غم و غصہ تھا اس کو بھلا دیا اور صبر سے کام لیا، صبر اختیار کیا۔ جناب حابیل کے قتل پر جو قابیل انجام دے چکا تھا، قابیل پر لعنت ملامت کرتے دکھائی دیے، اور اس کا نام حبت اللہ رکھ دیا گیا، اور خدا نے اس بیٹے کا نام حبت اللہ رکھا۔ جناب آدم سے کہا گیا کہ اس بیٹے کا نام حبت اللہ رکھو، اور اس کے بعد جناب آدم علیہ السلام نے اس بیٹے کا نام حبت اللہ رکھ دیا۔ اس کے بعد جب حابیل کے غم اور حابیل کے جدائی کے اوپر کچھ اشعار کہے گئے ہیں، اس اشعار کا فقط مفہوم، اس اشعار کا فقط ترجمہ آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں کہ یعنی تمام سرزمینیں اور جو کچھ ان کے اوپر ہے، اب کیونکہ یہ اشعار عربی کے اندر ہیں تو اس عربی کو میں یہاں پر پڑھوں گا نہیں، اس ترجمے کو فقط میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں گا۔ یعنی تمام سرزمینیں اور جو کچھ ان کے اوپر ہے سب کچھ تہو بالا ہو گیا، اور زمین کا چہرہ غبار آلود اور بدصورت ہو گیا۔ جناب حابیل کی جدائی پر یہ اشعار ہیں، زمین کا چہرہ غبار آلود اور بدصورت ہو گیا، ہر غذا کا ذائقہ اور ہر چیز کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب کوئی غم ہوتا ہے، کسی غم کا اظہار کیا جا رہا ہوتا ہے، تو اس چیز کے اندر وہ مزہ نہیں آتا، اس رنگ کو، وہ رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے، وہ غذائیت پھیکی پڑ جاتی ہے، اس غذائیت کا وہ مزہ، وہ غذائیت جو آپ کے سامنے ہو، چاہے کتنی ہی مزیدار کیوں نہ ہو، لیکن اگر آپ کے اندر ایک غم ہے، آپ کے اندر یہ غم ہے کہ کوئی آپ سے جدا کر دیا گیا ہے، ایک جدائی کا غم ہے کسی عزیز کے، تو آپ کو شاید اس غذائیت کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اور سانولے
یعنی خوبصورت چہرے کی شادابی اور رونق ماند پڑ گئی ہے، یعنی ختم ہو گئی ہے، ہلکی پڑ گئی ہے، پھیکی پڑ گئی ہے۔ میں طولانی زندگی کو اپنے لیے غموں کا گھر سمجھتا ہوں۔ کیا وہ دن آئے گا کہ اس دکھی زندگی سے نجات ملے؟ کیا ہوا ہے کہ میری آنکھیں آنسو نہیں برساتی اور اشک بہانے سے دریغ کرتی ہیں کہ جبکہ حابیل کی لاش قبر میں پڑی ہے، قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا ہے۔ اس حزن و غم پر افسوس ہے کہ میں اپنے پیارے حابیل کے فراق میں گرفتار ہوں، یعنی اپنے پیارے بیٹے حابیل کے فراق میں، جدائی میں گرفتار ہو چکا ہوں، اس کے غم میں گرفتار ہو چکا ہوں۔ آج جس موضوع پر گفتگو کی گئی وہ جناب آدم علیہ السلام نے کس طریقے سے شدید غم و غصے کا اظہار کیا جناب حابیل کی جدائی پر، جناب حابیل کے قتل کیے جانے پر جو قابیل نے انجام دیا۔ اور کل اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب یہاں پر قابیل اور حابیل کا جو پورا قصہ تھا، اس معاملہ اس قصے کو، اس سلسلے کو اختتام پذیر کرتے ہیں، اور کل گفتگو حضرت آدم علیہ السلام اور ان سے کچھ سوالات اور ان کے جوابات کس طریقے سے دیے گئے اس موضوع پہ گفتگو کریں گے، اور اس کے بعد جناب آدم علیہ السلام کے سلسلے کو یہیں پر روکتے ہوئے دیگر انبیاء کرام کے حالات و واقعات، ان کی حالات زندگی پر بھی نظر ثانی کی جائے گی اور ان کے واقعات کو پھر زیر بحث رکھا جائے گا۔ تو فی الوقت اتنا ہی۔ آج ہم نے اس موضوع کو تفصیلاً آپ کے سامنے رکھا اور اس کو زیر بحث رکھا، اس پر گفتگو کی۔ انشاءاللہ کل حضرت آدم علیہ السلام سے کیے جانے والے سوالات اور ان کے جوابات کے اوپر گفتگو کی جائے گی۔ اگر زندگی رہی تو کل ٹھیک 3:30 بجے جناح کا پاکستان کے پیج پر حسن رمضان کے اندر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔